سيدنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مرتبہ پھر محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سرمد نے تو یہ اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں، سرمد نے تو یہ اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں، تبریز نے ہنس کر دی یہ صدا ہم کھال کھینچا کر پیتے ہیں، موسیٰ نے کہا کیا پیتے ہو ہم ہوش اڑا کر پیتے ہیں، اور پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں۔ سبحان اللہ سردار جہاں محبوب خدا کے ناز و نعم کے پالوں سے، زہرا کے کلیجے کی ٹھنڈک حسنین حسین جمالوں سے، پینے کا طریقہ اے واعظ جا پوچھ علی کے لالوں سے، پینے کا طریقہ اے واعظ جا پوچھ علی کے لالوں سے، جو صبر و رضا کے بندے ہیں وہ سر کو کٹا کر پیتے ہیں، پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں۔ گھبرائے ستمگر پھر سارے جب دیکھی روانی پانی کی، دکھلائی مسلح کے نیچے ایک نہر سی جاری پانی کی، شبیر نے ہنس کر فرمایا یہ بات تمہیں دکھلانی تھی، دوزخ سے ہم اپنے نانا کی امت کو چھوڑا کر پیتے ہیں، پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں۔ اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سامعین گرامی، اصال ثواب کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ رب العزت محترم عثمان بھائی کے والدین کی بے حساب بخشش فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ان کے مراحل آخرت آسان فرمائے، اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے۔ سامعین گرامی، آیت مبارکہ قرآن کریم کی ایک مختصر چھوٹی صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے قسم ہے زمانے کی، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وقت عصر ہے، قسم ہے وقت عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے رہے اور اسلام کی راہ میں، دین اسلام پر عمل کرنے کی راہ میں جو مشکلات آئیں ان مشکلات کے معاملے میں وہ ایک دوسرے کو صبر کی توفیق کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، تو ان لوگوں کے علاوہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے علاوہ اس کائنات میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب نقصان میں ہیں، وہ سب کے سب خسارے میں ہیں۔ ان کو بند کر دیں
سب کے سب نقصان میں ہیں۔ اب اگر عصر سے مراد والعصر زمانہ مراد لیا جائے، جس طرح کے بعض مفسرین کرام والعصر سے وقت عصر مراد لیتے ہیں اور بعض اس سے زمانہ مراد لیتے ہیں، تو حضرات علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک دیکھ لو، مشاہدہ کر لو، اللہ کی پوری مخلوق کو، ان کے معاملات کو، جو واقعات عبرت ہیں ان سب کو دیکھ لو، تمہیں یہی بات ہی پتہ چلے گی کہ انسان خسارے میں ہے ایمان والوں کے علاوہ۔ ایمان اللہ نے اچھا گھر دے دیا ہے یا جس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے وہ انسان کامیاب ہے، اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار زندگی میں اچھے اعمال ہیں۔ زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی نعمتیں دے رہا ہے تو یہ اس کائنات کے مالک کے نزدیک کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان بھی لے آئیں اور عمل صالح بھی انسان۔ سبحان اللہ۔ ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، دنیا کی نعمتیں اللہ نے بے بہا دی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی، تو کیا وہ انسان کامیاب ہے؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بے شمار بے بہا اپنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی حضور حاضری نہیں لگواتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو یہ انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب انسان وہ ہے اس دنیا میں جو اپنے مالک حقیقی کا حکم مان کر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور اگر عصر سے مراد وقت عصر لیں تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اے انسان تیری زندگی کا ایک طویل وقت گزر چکا ہے، جو کہ فجر سے لے کر عصر تک دن کا ایک طویل حصہ ہے، گزر چکا ہے۔ اب عصر سے مغرب تک ایک مختصر سا وقت ہے، مختصر سا وقت ہے، اور اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان تو نے اپنی زندگی کا یہ جو طویل عرصہ گزار چکا ہے اس میں غور کر کے دیکھ لے کہ خسارے والے ہیں، سب خسارے والے ہیں، کامیاب اور کامیابی حاصل کرنے والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت عصر کی قسم اٹھائی ہے۔